بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک سوال جو ہمیں موصول ہوا مرد حضرات کے حوالے سے کہ جو جسم کے غیر ضروری بال ہیں، زیر ناف ہوں یا بغلوں کے ہوں، ان کی حد کیا ہے؟ کٹائی کے حوالے سے یعنی صفائی کے حوالے سے کہ کہاں سے کہاں تک کاٹے جائیں گے، صاف کیے جائیں گے، منڈوائے جائیں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ کتنے عرصے کے بعد ان کو صاف کیا جائے۔ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ جو بغلوں کے بال ہیں یہ کٹوائے نہیں جائیں گے بلکہ اکھاڑے جائیں گے۔ جو سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بال اکھاڑنے کا حکم دیا۔ ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز سکھائی جاتی ہے الا ماشاءاللہ سوائے دین کے، کہ نوجوان نسل کو پہلے بچہ کہہ کے پیچھے بھگایا جاتا ہے، بعد میں برا کہہ کے پیچھے بھگایا جاتا ہے۔ تو بچوں کو اویئرنس نہیں ہوتی، معلومات نہیں ہوتی، تو ہمارے یہاں پر عموماً بچے جو ہیں وہ کوئی بلیڈ وغیرہ یوز کرتے ہیں، اس طرح کی چیز یوز کرتے ہیں، حالانکہ حکم یہ ہے کہ ان کو اکھاڑا جائے۔ نمبر 2، کیا آج کے دور میں یہ ممکن ہے؟ آج کے دور میں تو بڑا آسان ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حجام جو ہیں آج وہ ویکس وغیرہ یوز کرتے ہیں کہ وہ لڑکوں کے چہرے کے اوپر بھی ایک وہ ماسک سا لگا کے تیزی سے کھینچتے ہیں تو وہ سارے بال جتنے حصے پہ لگا ہوتا ہے نوچ لیتا ہے۔ سو آج کے دور میں جو ویکس ہے بغلوں کے لیے وہ بہترین چیز ہے۔ دوسری چیز جو زیر ناف ہے، کچھ الفاظ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات پردے میں رہے۔ اب ناف سے نیچے جو ہے وہ بڑا جسم کا ایک حصہ ہے، یعنی ناف سے نیچے پاؤں کے انگوٹھے تک سارے کا سارا زیر ناف ہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے جسم کے، ٹانگوں کے، تمام کے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے صفائی۔ اگر ایک آدمی اپنے جسم کو دیکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے جسم سے اگر غسل واجب ہوتا ہے سوتے میں، یعنی عمومی طور پہ کتنے حصے کے اوپر نجاست لگتی ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وہاں سے اتنے حصے کی صفائی کریں۔ اسی طرح سے کوئی ازدواجی معاملات میں انسان کو پتہ ہے کہ ازدواجی وظیفہ ادا کرتے ہوئے میرے جسم پہ کہاں کہاں پہ غلاظت لگ جاتی ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اتنے سے ایریے میں صفائی کر لے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان عموماً جو کہ پیشاب پخانہ کرتے ہوئے جتنی جگہ آلودہ ہونے کا ہے خدشہ کہ یہاں پہ لگ سکتی ہے، اتنے ایریے میں جتنے بال ہیں ان کو صاف کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ناف سے شروعات کی جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ گھٹنوں تک لے جایا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دائیں بائیں ٹانگوں کے اوپر بھی اس طرح پھیرا جائے، بلکہ ہر بندے کو فزیکل کنڈیشن اپنی پتہ ہے، اس کو اپنی روٹین کا، اپنے معمولات کا پتہ ہے، لہٰذا اس کو جہاں پہ، کیونکہ مقصود اصل جو ہے نا وہ صفائی ہے، کہ میرے بالوں کی وجہ سے میرے جسم کے اوپر کہیں پانی کا بہاؤ کم نہ ہو اور وہاں پر نجاست جو ہے وہ الجھی اٹکی نہ رہ جائے۔ لہٰذا جسم کے جتنے حصے پہ اس کو خدشہ ہے کہ یہاں پہ نجاست رہ سکتی ہے، وہ اتنے حصے کی بالوں کی اچھے سے صفائی کر لے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر جسم کا وہ حصہ نجاست سے آلودہ ہو تو اس کو صفائی کرنے میں آسانی ہو۔ اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ عمومی طور پہ ایک ہفتے کے بعد جسم کے بال جو ہیں غیر ضروری ان کو ختم کر دینا چاہیے، منڈوا دینا چاہیے۔ کیوں؟ اتنی دیر میں وہ اتنی حالت میں آ جائیں گے، اتنی لمبائی میں آ جائیں گے کہ جن میں نجاست اٹک سکتی ہے۔ اور انہوں نے جو میکسیمم بتلایا وہ فرمایا 40 دن، اس سے اوپر تو قطعاً نہیں جانا چاہیے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اس کے اوپر جانا جو ہے وہ کفر نہیں ہے۔
ہمارے عرف میں ہمارے اس ایریے میں جو مشہور ہے کہ 40 دن سے اوپر جو گیا وہ کافر ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بات غلط ہے۔ سر آپ نے ایک شاعر فرمایا کہ 40 دن سے پہلے آپ یہ صفائی کر رہے ہیں بغل شریف کے زیر نام بال کی، لیکن کوئی 40 دن کے اوپر چلا گیا تو مکروہ کفر نہیں ہے، یہی آپ حد بیان کر دیں کہ شریعت نے مکروہ ہے کیا حد بیان کی ہے کہ 40 دن سے اوپر جانا جو ہے نا اسلام کو انتہائی ناپسندیدہ ہے، کہ اگر ایک بندے نے 40 دن تک بھی بالوں کی صفائی نہیں کی۔ اور موضوع سے ہٹ کے میں ایک مسئلہ جو ہمارے عرف میں مشہور ہے، ہمارے ہاں مسئلہ یہ مشہور ہے کہ شام کے وقت گھر کی صفائی نہیں کرنی چاہیے۔ بڑے بزرگوں سے آپ سنیں گے کہ شام کے وقت جھاڑو لگانے کی اجازت ہے، نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اس کو مکروہ کیوں قرار دیا؟ انہوں نے کہا جس کو صبح سے ہوش نہیں آئی کہ میں نے گھر کی صفائی کرنی ہے، اب شام کو کرے تو اس کی اجازت نہیں ہے، وگرنہ اگر کسی گھر والے نے صبح صفائی کی تھی، اس نے دیکھا بچوں نے دوبارہ سے کمرے کے اندر چیزیں بکھیر دی ہیں یا کوئی مہمان آئے تھے کسی وجہ سے دوبارہ سے، جس طرح آج کل موسم ہے کہ مالٹے وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، ہم دیہات میں گنے وغیرہ بچے استعمال کرتے ہیں، تو اس میں حکم یہ ہے کہ صفائی کی جائے، وہ بطور تنبیہ ہے کہ جسے صبح سے غیرت نہیں آئی تو شام کے وقت بھی نہ کر، کہ یہ ناپسندیدہ بات ہے کہ سارا دن گھر جو ہے نا وہ گندا رہے۔ اسی طرح سے ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ یار 40 دن میں تجھے اپنی پاکیزگی کے بارے میں خیال ہی نہیں آیا، کہ تجھے اتنا بھی شعور نہیں ہے، طہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اس وجہ سے اس کو اسلام نے انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا کہ 40 دن سے اوپر نہ جائے۔ نہیں، زیر ناف کے اندر جو ہے وہ بلیڈ وغیرہ مرد کے لیے بہتر ہے، عورت کے لیے جو ہے وہ آج کل جس طرح ہیئر ریموور کریمز وغیرہ ہیں وہ یوز کریں گی۔ مرد کے لیے جو ہے وہ مرد بھی یہ استعمال کر سکتا ہے، اور کرنے میں کوئی اس میں قباحت تو نہیں قباحت تو کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں جی، اصل میں بات یہ ہے کہ بنیاد کو دیکھا جائے گا، جو ہے نا ہیئر ریموور کریم یہ جڑ سے نہیں نکالتی بال، بغلوں کے بال اکھاڑنے کا حکم ہے نا، یہ اوپر سے بال کو کمزور کر دیتی ہے کہ بال ٹوٹتے ہیں اوپر سے، جڑ سے نہیں نکلتے، جڑ میں وہ اپنی جگہ پہ مضبوط رہتے ہیں۔ یعنی اگر بات کی جائے اجازت ہے کہ نہیں تو اجازت ہے، پر سنت وہی ہے کہ بغلوں کے بال اکھاڑے جائیں، باقی جسم سے آپ مونڈ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بال نوچنا بغلوں کے یہ سنت ہے، لیکن جس طرح ہماری اکثریت اس راہ پہ چل چکی ہے کہ وہ شیو کرتے ہیں بغلوں کی، تو ایسی حالت میں کیا حکم ہے؟ تو ایسی حالت میں یہ ہے کہ خلاف سنت ہے، اس سے بچنا بہتر ہے، لیکن ایسا کرنے سے کوئی کفر لازم نہیں آئے گا یا گناہ کبیرہ کے زمرے میں یہ نہیں آئے گا۔